بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس بستی میں رہنے والے سبھی لوگ بہت غریب تھے اور مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جو کہ مالدار ہوتا۔ سبھی لوگ مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو سبھی کا رخ لال حویلی کی طرف ہوتا تھا۔ لال حویلی کیونکہ دیکھنے میں بہت ہی قدیم اور پرانی لگتی تھی، وہاں پر صرف شادی شدہ عورتوں کو جانے کی اجازت تھی۔ کوئی بھی کنواری لڑکی آج تک اس حویلی کے اندر نہیں گئی تھی، اور یہ شاید وہاں کا اصول تھا، اور نہ ہی کبھی اس حویلی سے باہر کسی کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس حویلی میں کون رہتا تھا کون نہیں، اس بارے میں ابھی تک مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ حویلی جہاں پورا دن سنسان اور ویران لگتی تھی، وہیں پر رات ہوتے ہی ایسی روشنی پھیل جاتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ ہمارے اس گاؤں میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے گاؤں کی جو بھی لڑکی 16 سال کی ہوتی تھی تو اس کے والدین اس کی شادی طے کر دیتے۔ لیکن یہ کیسی شادی تھی کہ نہ تو کوئی بارات آتی تھی نہ ہی کوئی دلہا۔ جیسے ہی لڑکی کی شادی طے کی جاتی اور شادی کے ایک ہفتہ پہلے اس لڑکی کو اس لال حویلی میں بھیج دیا جاتا۔ اس کے والدین اپنی دعاؤں میں اسے اس حویلی کے اندر بھیج دیتے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کبھی بھی اس گاؤں میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ 16 سال سے پہلے کسی بھی کنواری لڑکی کو اس حویلی میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی اس گاؤں میں جسے میں نے دیکھا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کہیں اور گئی ہو۔ جب ہم اپنی بڑی عورتوں سے اس بارے میں کوئی سوال کرتی تو وہ ہمیں چپ رہنے کا کہتی۔ مجھے اس بات کا بہت تجسس تھا، اسی لیے ایک رات اس راز کو جاننے کے لیے میں اس حویلی کے باہر پہنچ گئی۔ اس وقت میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس حویلی میں کسی بھی کنواری لڑکی کا جانا منع ہے۔ میں اس بات کو بھلا کر حویلی کے اس راز کو جاننے کے لیے حویلی کے باہر موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے حویلی کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میرا تعلق ایک ایسی بستی سے تھا جہاں پر غریب لوگ آباد تھے۔ یہ گاؤں پورا ہی ایسے لوگوں کا تھا جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ کسی کے بھی حالات اچھے نہیں تھے اور کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، نہ ہی ان میں سے کوئی مالدار تھا۔ جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر کبھی کبھار لوگوں کو سونے اور چاندی کی چیزیں مل جاتی تھیں، جنہیں بیچ کر وہ اپنے گھر کا گزارا کر لیتے تھے۔ اور کچھ چیزیں اس گاؤں میں ایسی بھی تھیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بہت پرانی ہے، آج سے کوئی 100 سال پرانی۔ لوگوں سے سننے میں آتا تھا کہ یہ گاؤں بہت پرانا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ بہت ہی امیر کبیر لوگ ہوتے تھے، اور انہوں نے اس گاؤں کو بہت اچھے طریقے سے تعمیر کیا تھا۔ سونے اور چاندی کے زیورات کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ سارا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ جنگ کے نتیجے میں پورا گاؤں بری طرح سے تباہ ہوا تھا، سارے لوگ مارے گئے اور ان کا مال و دولت یہیں پر زمین میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ اب نئے آنے والے لوگوں نے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا تھا، اور اسی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جگہ پر کوئی بھی فصل اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا عام طور پر پیشہ کھیتی باڑی ہوتا ہے، اور اسی سے وہ کما کر اپنے گھروں کا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو وہ میسر نہیں تھا، کیونکہ اس جگہ پر کسان جو بھی کاشت کرتے تھے اس کی بہت کم فصل ہوتی تھی، اتنی کم کہ اس کی محنت بھی وصول نہیں ہوتی تھی، اور جو اس زمین پر خرچ آتا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے لوگوں نے یہاں پر کھیتی باڑی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ دور دراز کے علاقوں میں جا کر، شہروں میں جا کر مرد تھوڑا بہت کما کر لے آتے تھے، اور اسی سے سارے گھر والے گزارا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ اس گاؤں میں رہتی تھی۔ میری والدہ کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اماں کے انتقال کے بعد کسی اور عورت سے دوسری شادی نہیں کی، اور کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی اور لڑکی تھی، میرے ابا مجھے چھوڑ کر کیسے شہر چلے جاتے؟ نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ہنر تھا کہ وہ شہر جا کر اچھے پیسے کماتے اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ابا کو یہیں پر میرے ساتھ اسی گاؤں میں رہنا پڑا، اور ہم باپ بیٹی تھوڑا بہت کام کاج کر کے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ میرے ابا نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ابا صبح سویرے ان کو لے کر نکل جاتے، اور وہ بکریاں ہی ہمارا کل اثاثہ تھی۔ میرے ابا بکریاں چرا کر لے آتے تھے، یہی ہمارے روزگار کا ذریعہ تھی۔ میں اور ابا اپنی زندگی میں مطمئن تھے،
اور ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ میں اکثر ابا سے گاؤں کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور وہ مجھے بہت ساری نئی نئی باتیں بتاتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا جو بہت پراسرار ہوتی ہیں۔ ابا جیسے ہی بکریاں لے کر گھر سے نکلتے تو ان کے جانے کے بعد میں گھر کے سارے کام کاج نمٹا کر گھر میں ہی رہتی تھی۔ مجھے کہیں آنا جانا زیادہ پسند نہیں تھا، نہ ہی میں کہیں آتی جاتی تھی۔ محلے کی عورتیں گھر کا چکر لگا لیتی تھیں۔ بچپن سے ہی میری عادت تھی، کیونکہ بابا کام پر جاتے اور ان کے گھر سے جانے کے بعد میرا سارا وقت گھر میں گزرتا تھا۔ لیکن محلے میں میری کچھ سہیلیاں تھیں جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے گھر آ جاتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی جس کا نام صدف تھا، وہ میری بہت اچھی بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم دونوں بچپن میں ایک ساتھ کھیلتی تھیں۔ وہ میرے گھر آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی طے ہو گئی ہے اور 1 ہفتے بعد اس کی شادی ہے، اسی لیے آج رات اسے لال حویلی بھیج دیا جائے گا۔ صدف چونکہ گاؤں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، بہت ساری لڑکیاں اس کی سہیلیاں تھیں، اسی لیے وہ تقریباً گاؤں کی ہر لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوتی تھی۔ وہ مجھے گاؤں کے بارے میں اور گاؤں میں ہونے والی ہر بات کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی تھی۔ صدف نے ہی مجھے یہ بتایا کہ گاؤں میں جس بھی لڑکی کی شادی طے ہو جاتی ہے تو اس کو شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس لال حویلی میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آتی، اور کہا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت ہی پراسرار تھی، اور نہ ہی اس لال حویلی میں کسی بھی کنواری لڑکی کو جانے کی اجازت تھی۔ اس حویلی کے اندر صرف شادی شدہ عورتیں ہی جا سکتی تھیں، یا پھر مردوں کا وہاں آنا جانا تھا، اور جو مرد اور عورتیں وہاں سے ہو کر آتے تھے، اگر ان سے کچھ بھی پوچھا جاتا تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ میں بچپن سے اپنے گاؤں میں اس لال حویلی کو دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو کبھی میں نے اس حویلی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ سنا تھا، نہ ہی کبھی میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ وہ حویلی اس گاؤں میں موجود ہے، جو کہ سارا دن ایک کھنڈر کی طرح نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہاں پر ایسی رونق دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی شادی ہو۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری پھپھو حویلی میں جایا کرتی تھیں۔ میں اکثر ان سے حویلی کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، کہتی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو مجھے خود بخود ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا، تب تک میں ان سے کچھ بھی نہ پوچھوں۔ میرے ابا وہاں کبھی بھی نہیں گئے تھے، کیونکہ میں نے کبھی ابا کو وہاں جانے ہی نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ حویلی کچھ پراسرار سی لگتی تھی، اسی لیے اگر ابا کبھی وہاں جانے کے بارے میں ذکر بھی کرتے تو میں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روک لیتی یا پھر انہیں منع کر دیتی تھی۔ صدف جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو بہت پریشان تھی۔ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن آج رات حویلی چلی جائے گی، اور جانے کے بعد شاید وہ کبھی اپنی بہن سے نہیں مل پائے گی۔ اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ گاؤں والے ایسا کیوں کرتے تھے۔ جو بھی لڑکی 16 سال کی ہوتی تھی تو اس کی شادی طے کر دیتے اور اسے حویلی بھیجتے تھے۔ آخر اس میں کون سا راز تھا؟ نہ تو ہمارے گاؤں میں کوئی بارات آتی تھی، نہ ہی باقاعدہ طور پر لڑکی کو رخصت کیا جاتا تھا۔ یہ ساری رسمیں نہیں ہوتی تھیں، بس رشتہ طے ہوتا تھا اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ رشتہ کس جگہ طے ہوا ہے۔ یہ کہانی ہی تھی، ایک ایسا راز تھا جس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جان پایا تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ جو لوگ اس راز کو جانتے تھے وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی اس وقت میں ان ساری باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اب جب میں بڑی ہو رہی تھی مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ شادی کی رسمیں کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں، تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں نہ تو بارات آتی تھی نہ دلہن رخصت ہوتی تھی، بلکہ 1 ہفتہ پہلے ہی اسے کہیں بھیج دیا جاتا تھا اور اس کے گھر والے دوبارہ اس سے ملنے بھی نہیں جاتے تھے۔ میں ابا سے بھی اس بارے میں پوچھتی تو وہ بھی مجھے کچھ نہ بتاتے، یہی کہتے کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ پھر میرے ابا کافی بیمار رہنے لگے۔ ایک دن اسی طرح سے وہ گھر سے بکریاں لے کر نکلے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں چارپائی پر لٹایا اور انہیں پانی وغیرہ دیا۔ ابا کو سخت بخار تھا، وہ بخار میں تپ رہے تھے، شاید سردی کی وجہ سے انہیں اتنا بخار ہو گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ بکریوں کو لے کر نکل جاتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو کہیں بھی ہریالی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، اسی لیے میرے ابا کو بکریوں کو لے کر کسی دوسرے گاؤں جانا پڑتا۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میرے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ گاؤں میں ہی ہمارے ایک جانے مانے حکیم تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ہر قسم کے علاج کے لیے انہی کے پاس جاتے تھے اور ان کی دوا سے کافی فرق بھی پڑتا تھا۔ ابا شام کو واپس آئے تھے اور پھر سردیوں کے دن تھے،
اس لیے رات بھی جلدی ہو گئی۔ ابا کی ایسی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور حکیم صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابا نے مجھے بہت روکا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ابا کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے حکیم صاحب کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ابا کو دوا دے دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ابا کو سردی لگ گئی ہے، ایسے میں انہیں سردی سے بچنا ہوگا۔ اگر انہوں نے احتیاط نہ کی تو ان کا بخار کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گا، اور پھر کیونکہ میرے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں اسی لیے وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس سردی کے موسم میں گھر سے باہر نہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش کریں، تبھی ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی۔ یہ بات سنتے ہی ابا نے دوا تو لے لی تھی، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنا خیال رکھ لیں گے۔ اگلی صبح دوبارہ سے میرے ابا نے بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور بکریوں کو لے کر گھر سے نکلنے لگے۔ جب میں نے انہیں روک لیا، ابا نے کہا کہ اس طرح سے اگر وہ حکیم صاحب کی بات مان کر گھر میں بیٹھ جائیں گے تو بکریاں تو گھر میں بھوکی مر جائیں گی، اور یہ بکریاں ہی تو ہمارا سب کچھ تھیں، انہی سے تو ہمارا گھر چل رہا تھا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو 2 وقت کی روٹی ہمیں مل جاتی تھی یہ بھی نہیں ملے گی۔ ابا بہت پریشان تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں انہیں گھر سے باہر بھی نہیں جانے دے سکتی تھی کیونکہ حکیم صاحب کی کہی ہوئی باتیں غلط نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے ابا کی حالت دیکھ کر ہی بتا دیا تھا کہ انہیں سخت قسم کی سردی لگ گئی ہے، ایسے میں انہیں احتیاط کرنی پڑے گی، اور یہ بہت ضروری تھا ان کی صحت کے لیے۔ اگر وہ ابھی بھی احتیاط نہ کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابا کے علاوہ میرا تھا ہی کون، اسی لیے میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار میں نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ ابا کی جگہ میں بکریوں کو چروانے کے لیے لے جاتی ہوں۔ پہلے تو ابا مجھے بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ مجھے یہاں کے راستوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں نہ تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میں نے انہیں زبردستی گھر میں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں اپنی بکریوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ابا نے مجھے سارا راستہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا، امید تھی کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں اپنی گھر سے بکریوں کو لے کر نکل آئی۔ ابا نے مجھے دوسرے گاؤں کا راستہ بتا دیا تھا جہاں مجھے بکریوں کو چارہ چروانے کے لیے لے کر جانا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے دھیان میں چلتی چلی گئی، ادھر ادھر میں نے کسی چیز پر دھیان نہ دیا اور اس جگہ پہنچ گئی۔ وہ دن اچھی طرح سے گزر گیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی ابا کے کہنے کے مطابق میں گھر واپس آ گئی۔ وہ پورا دن ابا میری وجہ سے بہت پریشان رہے۔ جب میں گھر واپس آئی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسے آج باحفاظت گھر واپس آ گئی ہوں اسی طرح میں روز آ جایا کروں گی، اور ابا پریشان نہ ہوں۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسی طرح سے جاتے ہوئے۔ ابا کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی، اور اب انہیں اس بات کا اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ میں ان کا کام سنبھال لوں گی، کیونکہ میں روز ہی وقت پر گھر واپس آ جاتی تھی، اسی لیے ابا کی پریشانی کم ہو گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب میں نے دوبارہ سے ابا کے کہنے کے مطابق بکریوں کو لے کر اسی گاؤں میں گئی تو وہاں پر اچانک سے ہی میری بکریاں ڈر کے مارے بھاگنے لگیں، جبکہ میرے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ساری بکریاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو میں گھر کیا لے کر جاؤں گی؟ ابا تو پریشان ہو جائیں گے۔ اسی پریشانی میں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی ساری بکریوں کو میں نے جمع کر لیا تھا، لیکن ایک بکری گم گئی تھی۔ مجھے دیر بھی ہو رہی تھی، میرے بہت تلاش کرنے پر بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی جب ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے میری بکری میرے حوالے کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، میرے ابا کو بھی جانتا ہے۔ میرے ابا روزانہ ہی یہاں پر اپنی بکریاں لے کر آتے تھے، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی جگہ میں آ رہی ہوں۔ یہ سوچ کر کہ میں ایک لڑکی ہوں اسی لیے اس نے مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن آج چونکہ میری بکریاں گم ہو گئی تھیں اور بھاگ گئی تھیں اسی لیے وہ میری بکریوں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے، اسی لیے میری مدد کرنے کے لیے میری گم ہوئی بکری کو میرے پاس واپس لے آیا۔ اس نے ابا کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرے ابا بیمار ہیں اسی لیے نہیں آ سکے، اور ان کی جگہ میں اپنی بکریوں کو چارہ چروانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس لڑکے نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر مجھے کوئی بھی پریشانی ہو تو میں اسے بتا سکتی ہوں، وہ یہیں کا رہنے والا ہے، ہر معاملے میں میری مدد کرے گا۔ وہ خوبصورت نوجوان مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک تو اس نے میری مدد کی تھی، دوسرا اس نے ہر معاملے میں میری مدد کرنے کا مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا۔ اب میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد سے تقریباً ہر روز ہی میری جمال سے ملاقات ہوتی تھی۔ جمال اسی نوجوان کا نام تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ جمال دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا،
लंबा कद, गोरी रंगत थी। कोई भी लड़की उसे देखती तो शायद पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठती। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। मैं भी देखने में खूबसूरत थी और जमाल मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। मैं हर रोज़ ही घर से निकलती तो एक मखसूस जगह पर जाकर जमाल का इंतज़ार करने लगती और वो रोज़ाना ही वहाँ आकर मुझसे मिलता था। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते थे। वो मुझसे अब्बा की खैरियत भी पूछता था और मैं उसे हर बात तफसील से बताती थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। जब एक दिन मैं अपने घर वापस आई तो अब्बा की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं फ़ौरन से उनके पास गई। मैंने हकीम को बुलाया। उन्होंने अब्बा को दवा दे दी थी, लेकिन अगली सुबह मेरे अब्बा नींद से ना जागे। मेरे अब्बा मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब्बा का इंतकाल हो गया था और ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं गम से नढाल थी। अब्बा के अलावा मेरा और था ही कौन। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद तक तो मैं अपने घर से कहीं नहीं गई। मोहल्ले की औरतें मेरे पास अफसोस के लिए आती। मोहल्ले के बुज़ुर्ग आदमी भी अब्बा की तरह मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ रखकर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करते कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे तो वो मेरे बाप की जगह है और वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। खैर, जो कुछ भी था, जो होना था ज़िंदगी में, वो हो चुका था। अब्बा के चले जाने के बाद मैंने दोबारा से बकरियां चरानी शुरू कर दी। जब मैंने जमाल को सारी बात बताई तो उसने मुझे कहा कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत जल्द मुझसे निकाह कर लेगा, क्योंकि अभी मैं उम्र में छोटी थी, इसीलिए अभी हम दोनों की शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन बहुत जल्द ही वो मुझसे शादी कर लेगा। उसकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो एक औरत मेरे घर पर मौजूद थी। उसने मुझसे कहा कि क्योंकि अब मेरे अब्बा मेरे सर पर मौजूद नहीं हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, इसलिए सब लोगों ने यह फ़ैसला किया है कि क्यों ना मेरा रिश्ता तय कर दिया जाए और मेरी शादी कर दी जाए। उस औरत ने मुझे बताया कि सब लोगों ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरा रिश्ता तय कर दिया है और इस आने वाले जुमे को वो लोग मुझे लाल हवेली भेज देंगे। वहीं से मैं रुखसत हो जाऊंगी। ये लाल हवेली वाला किस्सा अभी तक मुझे समझ नहीं आया था और वो लोग मुझे वहाँ भेजने की तैयारी में थे। मैं लाल हवेली के किस्से को जानना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि जो भी लड़की वहाँ जाती है वो वापस नहीं आती और मैं जमाल से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं उस हवेली के अंदर कभी ना जाती। जब मैंने उस औरत से उस हवेली का राज पूछा तो उसने मुझे कुछ ना बताया। मैंने उस औरत को साफ इनकार कर दिया कि मुझे उनका ढूंढा हुआ रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। जब उस औरत ने मुझे चुप रहने का इशारा किया, कहा कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूँ, उन्होंने मुझे जो कुछ करने के लिए कहा है मैं वही करूँ, मुझे उस हवेली में जाना ही होगा, फिर चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह हवेली वालों का फ़ैसला था। आखिर ये हवेली वाले कौन थे जो गांव की बेटियों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते थे? अब तो तजस्सुस के साथ साथ मेरे अंदर गुस्सा भी बढ़ गया था। मैं उन लोगों से मिलकर पूछना चाहती थी कि ये कौन सा तरीका था जो हर जवान लड़की को वो अपनी हवेली में बुलवा लेते थे और इसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ है। यही राज जानने के लिए मैंने हवेली जाने का फ़ैसला किया, ये सोचे समझे बगैर कि क्या मुझे वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन मैंने हवेली जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि ये लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और मैं जमाल को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं हवेली जाकर वहाँ के रहने वालों से इस बारे में बात करूँ और उन्हें ये बात बताऊँ कि ये मेरी ज़िंदगी है, इस पर मेरा इख्तियार है, मैं इसे जैसे चाहूँ गुजार सकती हूँ। उस रात इस राज को जानने के लिए जैसे ही मैं अपने घर से निकली और मैंने उस लाल हवेली का रुख किया जिसे दुल्हन की तरह से सजाया हुआ था। बत्तियां जल रही थीं और ऐसी ही रौनक थी कि जैसे वहाँ किसी की शादी हो रही है। जैसे जैसे मैं उस हवेली की तरफ बढ़ रही थी, एक अजीब सा खौफ भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे वहाँ से वापस ना आने दें और मैं हमेशा के लिए जमाल से दूर हो जाऊँ। लेकिन मैं उस राज को जानना भी चाहती थी कि आखिर 16 साल से पहले लड़की को वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जाता। ये कौन सा राज था जो उस हवेली में दफन था? मैं उस हवेली की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने उस हवेली के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये महसूस करते ही मैं डर के मारे पीछे को पलटी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो जमाल मेरे पीछे खड़ा था। उसने मुझे हवेली के अंदर जाने से रोक दिया। मुझसे कहने लगा कि अगर मैं हवेली के अंदर चली गई तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी वापस ही ना आऊँ और वो मुझे हमेशा के लिए खो दे।
اور وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا۔ میں اس راز کو راز ہی رہنے دوں اور اسے جاننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ چلوں۔ ہم لوگ آج ہی یہ گھر یہ جگہ چھوڑ کر دور چلے جائیں گے۔ ہم اپنی الگ دنیا بسا لیں گے۔ میں ان ساری چیزوں سے دور ہو جاؤں گی تو پھر یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی ان کے فیصلے، کیونکہ جب میں جمال سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو اس وقت میں نے جمال کو اس حویلی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، اور اپنے گاؤں کے رسم و رواج کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے حویلی کے اندر جانے سے روک لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس رات میں اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جمال کی محبت میں اس کے ساتھ چلی گئی، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ میرا یہ قدم مجھے کس جگہ پر پہنچا دے گا۔ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ اہم صرف اور صرف میری محبت تھی، اور میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں اور جمال اس گاؤں سے نکل گئے۔ میں نے ضرورت کا سامان لیا اور چل پڑی، کیونکہ مجھے باقی لڑکیوں کی طرح اس حویلی نہیں جانا تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ جب میں جمال کے ساتھ اپنا گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تو جمال مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں اس طرح سے اس کے ساتھ کیسے شہر چلی جاتی؟ میں تو کبھی کسی اجنبی انسان کے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی، اور اگر راستے میں کوئی ہم سے پوچھ لیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے جمال سے یہی کہا کہ میں اس کے ساتھ ایک ہی شرط پر شہر جاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ ابھی یہیں اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرے۔ جمال پہلے تو میری بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ہم شہر میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ اس نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، لیکن میں اس طرح سے جمال کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اسے یہی کہا کہ وہ مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں گی۔ مجبوراً جمال کو میری بات ماننی پڑی۔ نکاح تو ہم لوگوں نے کرنا ہی تھا، اس میں کیا تھا کہ آج ہو یا پھر شہر جا کر ہو۔ بڑی مشکلوں سے میں نے جمال کو اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارا گاؤں ختم ہونے پر ایک پرانی سی قدیم سی مسجد تھی۔ جیسے ہی ہم اس گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے جمال سے یہی کہا کہ اسی مسجد میں جا کر ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جہاں چاہے گا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ہم دونوں اس مسجد میں داخل ہوئے۔ جب وہاں کے امام صاحب کو جا کر ہم نے پوری بات بتا دی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس مسجد میں ہم لوگ اسی وجہ سے آئے ہیں تاکہ وہ ہم دونوں کا نکاح کروا سکیں اور ہمیں ایک پاک رشتے میں باندھ دیں۔ امام صاحب نے اپنے کچھ شاگردوں کو وہاں بلایا جو ہمارے نکاح میں گواہ کے طور پر شامل ہوئے، اور انہوں نے ہم دونوں کو وہاں پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی امام صاحب نے نکاح شروع کیا اور جمال سے انہوں نے اس کی رضامندی پوچھی تو جمال نے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کے لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس نے عین نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دیا۔ آخر جمال نے ایسا کیوں کیا؟ جمال نے جیسے ہی نکاح سے انکار کیا وہ فوراً سے اٹھ کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے جانے ہی والی تھی جب امام صاحب نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگے کہ جو انسان عین نکاح کے وقت مجھے انکار کر کے اس طرح سے جا سکتا ہے، ایسے انسان پر کیا بھروسہ کرنا؟ وہ مجھے زندگی کے کسی بھی موقع پر تنہا چھوڑ سکتا ہے، اور ایسے انسان کے پیچھے جانا صرف اور صرف ایک بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میں جمال سے انکار کی وجہ جاننا چاہتی تھی، اور جب کہ میں اپنا گھر بھی چھوڑ آئی تھی اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی؟ میں بہت پریشان تھی۔ جب میں نے امام صاحب کو پوری بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے پناہ دیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے پہلی مرتبہ نظر اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی بوڑھے آدمی ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر نیک اور پاکیزہ ہیں۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور اس طرح سے جمال کے مجھے ٹھکرانے کے بعد میرا نکاح مسجد کے امام صاحب سے ہو گیا، جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور میں خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امام صاحب مجھے لال حویلی تک لے آئے، میں نے حیرت سے اس حویلی کو دیکھا، اور جب میں نے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی ان کا گھر ہے اور وہ یہیں پر رہتے ہیں، اور اب سے میرا گھر بھی یہی حویلی ہے، مجھے یہیں پر ان کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس حویلی سے بچتے بچتے میں اتنی دور چلی گئی تھی، آخر کار میں اسی حویلی میں واپس آ گئی تھی، مگر کیونکہ اب میرا ان سے نکاح ہو چکا تھا
اور اب تو مجھے اس حویلی میں جانا ہی تھا۔ میں خاموشی سے امام صاحب کے پیچھے اس حویلی کے اندر چلی گئی۔ کچھ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اب جب میں یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو کیوں نہ اس حویلی کے اندر جا کر اس راز کو بھی جان لوں کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا۔ محبت تو میری ویسے بھی مجھ سے کھو گئی تھی، اب اس حویلی کے راز کو جان لینا جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ امام صاحب کے پیچھے میں اس حویلی میں داخل ہوئی جب بہت ساری عورتوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پھولوں کے تھال تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے ہی اس تیاری میں کھڑی تھیں، لیکن انہیں اس بات کا کیا علم تھا کہ اس طرح سے اچانک سے میرا نکاح امام صاحب سے ہو کر وہ مجھے یہاں لے کر آئیں گے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی، اسے بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ میں حیرت سے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی اور امام صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ آج سے میں اس حویلی کی مالکن ہوں۔ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں تھیں سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے، میں نے کسی کا بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں آنے کا کہا۔ اب میں اس کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی۔ اس عورت نے میرے آگے ایسا کھانا پیش کیا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا تو اس عورت نے سفید رنگ کا ایک جوڑا میرے سامنے پیش کیا، کہنے لگی کہ اسے میں پہن لوں۔ یہ جوڑا اس حویلی کی مالکن کے لیے بنوایا گیا تھا اور کیونکہ اب میں اس حویلی کی مالکن ہوں تو مجھے یہ جوڑا پہننا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے وہ جوڑا پہنا۔ جہاں پر جمال کے مجھے چھوڑ جانے کا افسوس تھا، وہیں پر میں یہ سوچ کر مطمئن بھی تھی کہ جمال کے بدلے میں مجھے ایک خوبصورت انسان ملا تھا، جو کہ نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی صاف تھا۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں جمال کی بے وفائی کا دکھ بھی تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اس جوڑے کو پہن کر تیار ہو گئی۔ جب وہ عورت مجھے اپنے ساتھ نیچے لے آئی، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی موجود تھی جو کہ سرخ رنگ کے لباس میں تھی۔ اس لڑکی کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی۔ شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی رخصت ہو گئی اور اس لڑکی کے رخصت ہوتے ہی سب کچھ ایک جھٹکے سے ختم ہو گیا۔ ساری سجاوٹ خود بخود غائب ہو گئی اور یہاں پر جو عورتیں پھول نچھاور کر رہی تھیں وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس حویلی میں کوئی آسیب تھا؟ ڈر کے مارے میں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو اچانک سے امام صاحب میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے کہنے لگے کہ اب میں اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتی، میں اس حویلی کی مالکن ہوں اور مجھے اب اپنی باقی زندگی یہیں گزارنی ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ جب میں نے امام صاحب سے حویلی کے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھا کہ جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ غائب ہو گیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا، تو امام صاحب نے مجھے اس حویلی کا راز بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس مسجد میں جمال کے ساتھ نکاح کی غرض سے گئی تھی وہ مسجد جنات کی مسجد تھی، اور جس شخص سے میرا نکاح ہوا تھا وہ جنات کی مسجد کا امام جن زادہ ہے، اور یہ حویلی جنات کی حویلی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی کہ میں یہ کس جگہ آ گئی تھی۔ اس حویلی کو لے کر تو پہلے ہی میرے دل میں بہت سے شک و شبہات تھے۔ میرے ڈر کو دیکھتے ہوئے اس جن ذات نے مجھے کہا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برے جنات نہیں ہیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ یہاں پر ہم انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں آئے تھے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی تھی۔ میں نے جب بچپن میں اس گاؤں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ یہ بات بالکل سچ تھی۔ آج سے تقریباً کوئی 150 سال پرانی بات ہے، جب یہ پورا علاقہ جنات کا علاقہ تھا۔ یہاں پر بہت اچھے گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ وہ یہاں پر بہت سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ انہیں یہاں رہتے ہوئے کسی سے چھپنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہوئے یہاں پرسکون کی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن سکون کی زندگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ کچھ شیطانی طاقتیں تھیں جنہوں نے جنات کے اس قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اور ان کے سارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس زمین پر ایسا جادو پھونکا تھا کہ اس کے بعد سے یہ زمین قابل استعمال نہ رہے، اور یہاں پر نہ تو کوئی چیز اگتی تھی، نہ ہی یہاں پر زندگی کے وسائل تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جنات کے قبیلے کو بہت بڑا نقصان پہنچا، لیکن وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ جگہ انہیں بہت پسند تھی۔ اس وقت جنگ کے دوران ان کے سارے مکانات تباہ کر دیے گئے تھے، لیکن صرف یہ لال حویلی تھی جو باقی رہی تھی، اور اس میں موجود جنات محفوظ رہے تھے۔
یہ حویلی ان کے بڑے امام صاحب نے تعمیر کروائی تھی، اسی لیے اس کو اس طریقے سے بنوایا گیا تھا کہ کوئی بھی جادو اور بری طاقت اس پر اثر نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس شیطانی طاقتوں سے یہ حویلی محفوظ رہی اور اس میں موجود جنات بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے دوبارہ سے نسل بڑھانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے، اسی لیے وہ اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، یہ جگہ اس طرح سے غیر آباد تھی، مگر وہ جنات اس جگہ کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے جیسے لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگے اور یہاں پر کوئی وسائل نہیں تھے، اس لیے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اس زمین پر جو جادو کیا گیا تھا اسے وہ جنات ختم کرنا چاہتے تھے، اور اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر اس جگہ کو دوبارہ سے آباد کیا جاتا۔ لیکن اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی، اور لوگ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کام کاج تھا، نہ کوئی فصل اگتی تھی، لوگ بھوکے مرتے تھے۔ اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور پھر جنات نے یہاں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی تاکہ لوگ یہاں سے واپس نہ جائیں اور اس جگہ کو دوبارہ سے آباد کیا جائے۔ پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا سکتے تھے۔ یہاں پر جو بھی لوگ زندگی گزارتے تھے وہ یہ لال حویلی کے جنات ان کی مدد کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے یہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ یہ بات جانتے تھے کہ لال حویلی میں رہنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، لیکن یہ بات صرف یہاں کے بڑے اور بزرگ ہی جانتے تھے۔ لڑکیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو لڑکی 16 سال کی ہو جاتی تھی اسے حویلی اس لیے بھیج دیا جاتا تھا کیونکہ اس کے والدین غریب ہوتے تھے اور بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری ان غریب لوگوں کے لیے اٹھا پانا ممکن نہیں ہوتا تھا، اس لیے جیسے ہی لڑکی 16 سال کی ہوتی تھی، اس کا کہیں پر رشتہ طے ہوتا تھا تو اس کے گھر والے اسے حویلی بھیج دیتے تھے۔ اس حویلی میں اس کی شادی کی مکمل تیاریاں کی جاتی اور اسے پوری دھوم دھام سے یہاں سے اس کے سسرال رخصت کیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو ہر رات اس حویلی میں جشن کا سما ہوتا تھا اور اسے بہت اچھے طریقے سے سجایا جاتا تھا، کیونکہ تقریباً آئے دن ہی کسی نہ کسی لڑکی کی یہاں پر دھوم دھام سے شادی کی جاتی تھی۔ مگر کسی کو بھی یہ راز معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو بھی تھا یہ جنات ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ غریب لوگ تھے، اسی لیے اپنی بچیوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جنات اس میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اس لیے لڑکیوں کو وہاں تیاری کے لیے حویلی بھیج دیا جاتا تھا، پھر یہیں سے انہیں رخصت کر دیا جاتا تھا۔ میں بہت حیرت سے یہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حویلی کا راز اس قسم کا ہوگا۔ میں نے امام صاحب سے یہ پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جمال نے خود مجھ سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے مجھے جمال کی اصلیت بھی بتا دی تھی۔ جمال کو میں جیسا انسان سمجھتی تھی وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف میری نظر کا دھوکہ تھا، جو میں اسے ایک اچھا اور ہمدرد انسان سمجھتی تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ایک اچھا اور ہمدرد انسان بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ اس امام جن ذات نے مجھے بتایا کہ وہ شاید کبھی بھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، لیکن اس وقت انہیں یہی مناسب لگا۔ جب میں جمال کے ساتھ بھاگ کر ان کی مسجد میں نکاح کرنے کے لیے گئی تھی تو جمال کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئے تھے کہ وہ ایک دھوکے باز لڑکا ہے۔ جمال مجھے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر یہاں سے شہر لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا یہی کام تھا۔ جہاں بھی وہ کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے یہاں سے شہر لے جاتا تھا، اور وہاں لے جا کر اسے بیچ دیتا تھا، اس کی قیمت وصول کر کے خود واپس آ جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہ یہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ شہر جا کر مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن کیونکہ میں نے اس سے یہی کہا کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اسی لیے وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ یہ نکاح کر لے گا، اس میں حرج ہی کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہاں بیچ دے گا۔ لیکن جیسے ہی میں جنات کی مسجد میں اسے لے کر گئی تو جنات فوراً ہی اسے پہچان گئے، اور وہ اپنے علاقے کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ نہ صرف اپنے علاقے کی بلکہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس قسم کی کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے خود ہی جمال کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ انکار کر دے اور یہاں سے چلا جائے۔ اسی لیے جمال نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، اور کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اسی لیے امام صاحب کو میں اچھی لگی، انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا، اور وہ اس حویلی کے مالک ہیں۔ اور اب کیونکہ میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے
اس لیے میں اس حویلی میں مالکن کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہوں، مگر میں کیونکہ ایک آدم زادی تھی اور وہ ایک جن زادہ تھا، اسی لیے ہمارا آگے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس نے صرف اس رات میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، برے آدمی سے بچا کر مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا تاکہ کوئی بھی میرے بارے میں غلط نہ سوچے، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ اپنی اس محبت کو کبھی بھی ہماری زندگیوں کے بیچ میں نہیں آنے دے گا۔ اب یہ میرے اوپر تھا کہ میں اس حویلی کو چھوڑ کر جا بھی سکتی تھی اور چاہتی تو اپنی ساری زندگی اس حویلی میں گزار سکتی تھی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، میرے ابا تو ویسے بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے میں نے حویلی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس جن زاد نے مجھے بتا دیا تھا کہ جیسے ہی ان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، وہ اس جگہ کو دوبارہ سے آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور اس کام کو پورا کرنے میں اب صرف تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ مگر جتنا بھی وقت تھا میں یہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی، مجھے عزت دی تھی، مجھے صحیح غلط کا فرق سمجھایا تھا۔ میں نے بھی یہیں پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ آخر کار اس جگہ کو آباد کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور جو ان شیطانی طاقتوں کا کیا ہوا جادو تھا وہ اس جگہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر زندگی دوبارہ سے بحال ہو گئی تھی، لوگ دوبارہ سے کھیتی باڑی کرنے لگے تھے، اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی تھی۔ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش رہنے لگے تھے، جبکہ جنات کا کام مکمل ہو گیا تھا، انہیں اس حویلی کو چھوڑ کر جانا تھا۔ اس جن زادے نے جانے سے پہلے یہ حویلی میرے حوالے کر دی۔ میں یہاں کی مالکن تھی، اور اب آگے یہ سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا تھا، کیونکہ اب وہ مزید یہاں پر نہیں رک سکتا تھا۔ ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا تھا، اب انہیں اپنی دنیا میں واپس جانا تھا، اور اس طرح سے میں اس حویلی کی مالکن بن گئی۔ آس پاس کی کچھ زمینیں میری ہی ہیں، اور وہاں سے آنے والی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہ میں غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ آج بھی یہ حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی جگہ پر موجود ہے، اور میں اس کی مالکن ہوں۔ لوگ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ اور آج بھی میں نے اس جن ذات کی محبت میں اس روایت کو قائم کیا ہوا ہے کہ ہر بے سہارا اور غریب لڑکی کی شادی اسی حویلی میں ہوتی ہے، اور دھوم دھام سے اس لڑکی کو یہاں سے رخصت کیا جاتا ہے، جبکہ میں اپنی ساری زندگی اس جن ذات کی محبت کے نام کر دی ہے، جس نے مجھے ایک برے انسان سے بچا کر عزت دی، عزت کا بھرم رکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔